یہ اعلان ہے کہ جس کے اندر احیاء موتا مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو وہ ولی ہی نہیں تھی۔ کیا کریں؟ میرے غوث اعظم نے تو اس طرح مردوں کو زندہ کیا ہے کہ یہ حق مولی صاحب کے سر پر سوار ہو کر بولنے لگا۔ کیا کریں؟ سبحان اللہ۔ غوث اعظم یہ تو وینٹیلیٹر پر تو کچھ دن ہی ڈاکٹر ہوئے بھی رکھ لے۔ غوث اعظم نے کسے زندہ کیا؟ اگر اسے نہ زندہ کیا ہوتا تو ہم زندہ رہ کے بھی مردہ رہتے ہیں۔ میرے جملے کیچ کرنا، غوث اعظم نے تو اسے زندہ کیا کہ اگر اسے زندہ نہ کیا ہوتا تو ہم گوانٹی میں زندہ رہتے اور مردوں سے بدتر رہتے۔ قرآن اٹھاؤ، حضرت موسیٰ کا اشتیاق سنو۔ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں التجا کیا، اے پروردگار تیرے خضر سے ملاقات کا اشتیاق ہے۔ کیا کہ کہا میرا خضر اس سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اے پروردگار کہاں ہو؟ مجمع البحرین پر۔ جی مجمع البحرین کا ترجمہ میں بدلا تو سنگم، یہ سنگم نہ ہے الہ آباد والا، اس سنگم میں تو اشنان ہو جائے تو سیپٹک ہو جائے۔ اس سنگم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سنگم کی بات کر رہا ہوں جو قرآن نے جس سنگم کو بتلایا تھا۔ کہا کیسے پتا چلے گا کہ سنگم ہے یہ؟ اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی کہ میرے موسیٰ تم اپنے توشے میں زیادہ سفر میں جو بھونی ہوئی مچھلی لے کر کے جاؤ گے، مچھلی سمجھتے ہوگا؟ جی ارے وہی بمبئی یو پی والی مچھلی جو بمبئی میں آ کے مچھی ہو جاتی ہے۔ بھونی ہوئی مچھلی، مچھی فرائی اگر زندہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہی وہ سنگم ہے اور وہی میرا خضر تمہیں مل جائے۔ میں سوچنے لگا کہ موسیٰ کے خضر سے ملاقات کی جگہ وہ مجمع البحرین اور سنگم تھا، جہاں خضر ملے اور اس سنگم کے خضر نے فش فرائی بھنی ہوئی مچھلی کو زندہ کر دیا، زندگی عطا کر دی۔ تو میں سوچنے لگا یہ تو مجمع البحرین کے خضر کا حال یہ ہے کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ ہم نے ایک سنگم دیکھا ہے مگر نور کا سنگم۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ایک سنگم دیکھا ہے گیلان میں، اشراف کے گھرانے میں، حسنی نورانیت اور حسینی نورانیت کے بہتے ہوئے دو دھاروں کا سنگم دیکھا۔ ان دو دھاروں پر وہ خضر ملا جسے دنیا خضر ولایت کہتی ہے، دنیا تاجدار ولایت کہتی ہے، اسے اعظم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خضر کا حال یہ ہوا، اے موسیٰ کے خضر تم نے مردہ مچھلی کو زندہ کیا تھا اور اشراف کے گھرانے میں، سادات کے گھرانے میں حسنی اور حسینی نورانیت کے دھاروں سے جو موتی اچھلا، دنیا اسے تاجدار بغداد کہتی ہے، وہ ایسے خضر تھے کہ وہاں سے انسانوں ہی کو زندگی نہیں ملتی تھی، مچھلیوں کو زندگی نہیں ملتی تھی، بلکہ وہاں سے مردہ دین کو زندہ کیا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، کرامات غوث اعظم۔ بریلی کے عاشق رسول نے کہا کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین، سبحان اللہ۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنا بات۔ مچھلی کو زندہ کرنا اور ہے اور دین کو زندہ کرنا اور ہے، اور یہی بات قابل غور ہے۔ سبحان اللہ۔ جی
اس پہ غور کرنا. جی اسی لیے میں نے کہا کہ میرے غوث نے اسے زندہ کیا کہ اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو ہم سب زندہ رہ کے بھی مردہ سے بدتر رہتے. آج جو دین کی بہار ہے وہ غوث اعظم کا صدقہ بے شک. آج جو شریعت کی بہار ہے وہ غوث اعظم کا صدقہ ہے. آج جو دین میں نکھار ہے وہ غوث اعظم کا صدقہ ہے. آج جو گھر گھر میں اللہ و رسول کا وفادار ہے وہ سب کا سب غوث اعظم کا. بے شک. تو حسنی تو حسینی حسنی کیوں نہ محی ہوتی اے خضر مجمع بحرین دریا. سبحان اللہ. اس پر ان کا اختیار ہے. جی فلسفہ پڑھانے والے پرانے اولڈ فلسفی جو ہے یونانی فلسفی. جی اسی لیے تو جب میں سبجیکٹ کمیٹی اتر پردیش جو نصاب تیار ہوتا سلیبس مولوی علی منشی فاضل جی جی میں وہی پیر نہیں ہوں کہ خالی مریدوں کے ہاں دعوت ہوا. جی کیا کہنا. جو لڑکے عالم اور فاضل ہوتے ہیں اور فاضل ہی نہیں جی. فاضل معقولات لاجک اور فلسفی میں جو ایم اے کے اسٹینڈرڈ کا کورس کرتے ہیں اس کے نصاب کی تیاری میں گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف اتر پردیش نے جن 2 سنی علماء کو رکھا تھا اس میں ایک میں بھی تھا. سبحان اللہ. کیا کہنا. بے شک. اور اس میں ہمدرد یونیورسٹی کے ورکشاپ میں شریک ہو کر کے ہم نے اس نصاب کو تیار کیا ہے. کس بات پہ یہ آ گیا سبجیکٹ کمیٹی. بس ہم 11 بجے تک تقریر کرتے رہیں اور آپ کچھ کیچ ہی نہ کریں تو کیا ضرورت ہے تقریر کرنے کی. ہم وہ نہیں وہ تو ہے مطلب ہم تو پڑھنے لکھنے والے اکیڈمی. جی 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 ہمارا دارالعلوم ہندوستانی ہی نہیں بلکہ ہندو پاک کے چند اہل سنت کے انگلیوں کے گنے جانے والے دارالعلوم میں سے ایک ہے جسے دنیا دارالعلوم فیض الرسول براؤ شریف کے. بے شک. تو میں اس کا ممبر ہوں اور میں نے اس نصاب کو بھی ترتیب دیا. اس میں بھی میرا ایک رول ہے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین کو زندگی بخشی وہ بھی ایک عجیب داستان. جی ایک علامتی طور پر ایک ہڈیوں کا انجر پنجر بیٹھا ہوتا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے نماز جمعہ کے بعد. تو کہا عبد القادر مجھے سہارا دے. غوث اعظم کا ہاتھ لگنا تھا جی کہ وہ تن و من جوان کی طرح سوٹ کے تو جب غوث اعظم چلنے لگے تو غوث اعظم نے سے اس نے مخاطب کر کے ہوئے کہا اے شیخ عبد القادر آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں. آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں. کہا نہیں بولو میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا. اے ضعیف اے عمر دراز میں نے تجھے نہیں پہچانا. کہا میں آپ کے نانا جان کا دین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں مزمحل ہو گیا تھا کمزور ہو گیا تھا موت کی کگار پہ پہنچ گیا تھا مگر بھلا ہو عبد القادر تمہارا. سبحان اللہ. تم نے ہاتھ کیا لگایا کہ میرے اندر زندگی بھی پیدا ہو گئی توانائی بھی پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. دین کو زندہ کرنے والی شخصیت کا نام غوث اعظم. سبحان اللہ. اسی لیے میں نے کہا گوونڈی کے میرے سنی بھائی نے اگر اس کو نہ زندہ کیا ہوتا وہ خدا نہ خواستہ کہیں مر گیا ہوتا تو ہم زندہ بھی رہ کے کیا کریں. کیا کہنا. آج جو یا رسول اللہ کا نعرہ ہے یا غوث اور مدد کی فریاد ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کا جو نعرہ ہے یا غریب نواز کی جو للکار ہے یہ سب صدقہ ہے غوث اعظم کے احیاء دین کا. بے شک. دین کو زندہ کرنا. بے شک. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اب تو فلسفے کی بات آپ ایک گھنٹہ تقریر سننے کے بعد بھی اسے بھلائی جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فلسفی جی ٹیسٹ کرتا ہے کتنا باتوں کو کیچ کر رہا ہے. فاضل معقولات میں ماسٹر ان لاجک اینڈ یونانی فلسفی. تو میں جب اس کا نصب تو فلسفی میں یہ کہا جاتا ہے کہ عناصر چار عناصر جو ہیں چار عنصر آگ پانی مٹی ہوا. اب اگر اسی پہ میں تقریر کروں تو 2 دن تقریر ہوگی کہ آگ پر میرے غوث اعظم. ارے بھئی چاروں عناصر چاروں مولیکیولز جو ہیں جس سے دنیا بنی ہوئی ہے اگر چاروں پر کسی کا تصرف ہے تو پوری دنیا پہ اس کا تصرف. بے شک بے شک سبحان اللہ. آگ یہ یونانی فلسفہ قدیم بولتا ہے کہ آگ پانی مٹی ہوا. جی آگ پانی مٹی ہوا چاروں ان 4 عناصر سے ان کائنات کی تخلیق ہے. اس پر بھی میرے ریزرویشنز ہیں میرے تحفظات ہیں اور میں اس کو فالو تو نہیں کرتا ہوں لیکن وہ بولتے ہیں. میں سدھارتھ نگر سے آتا ہوں. براؤن شریف معلوم ہے کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یہی تو کمال ہے شعیب الاولیاء کہ جو یو پی بھی نہیں جانتا وہ براؤن شریف جانتا ہے. لوگ گاؤں کو تحصیل سے جانتے ہیں اور تحصیل کو ضلع سے جانتے ہیں مگر وار مرد حق آغاز شعیب الاولیاء تم نے ایک گاؤں کے ذریعے ضلع کو پہچانوایا. کیا کہنا. بہت دنیا میں بہت سارے لوگ براؤن شریف یہ سدھارتھ نگر نہیں جانتے یو پی نہیں جانتے انڈیا خالی جانتے ہیں. انڈیا میں براؤن شریف جی تو کبھی ملک سے شہر پہچانا جاتا ہے کبھی شہر سے ملک پہچانا جاتا ہے. اور ملک تو خیر لوگ جان بھی جائیں مگر اسٹیٹ نہیں جانتے. جی آپ نیو یارک کا نام جانتے ہیں واشنگٹن کا نام سنا ہوگا لیکن اگر یہ میں پوچھوں کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کہ کس اسٹیٹ میں ہے واشنگٹن کس اسٹیٹ میں ہے شکاگو کس اسٹیٹ میں ہے اسٹیٹ بتا پائیں گے؟ نیو یارک جانتے واشنگٹن جانتے. جی تو ایسے ہی بریلی شریف جانتے اجمیر شریف جانتے براؤن شریف جانتے ہیں پتہ ہی نہیں کسی کو پتہ ہے کہ راجستھان میں اجمیر ہے. اگر زیادہ گہرائی میں اور ڈیپ میں اترے تب جب کسی نے بتایا ارے اجمیر بھائی بھارت کے ایک اسٹیٹ راجستھان کا ایک شہر ہے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ لوگ ملک سے صوبے کو اور صوبے سے شہر کو ضلع کو اور ضلع سے گاؤں کو پہچانتے ہیں مگر واہ بزرگان دین تمہاری پہچان اپنے آپ میں اتنی کامل اور کمپلیٹ ہے کہ تمہارا شہر اور گاؤں اور قصبہ ضلع سے نہیں پہچانا جاتا ہے تمہاری ذات سے پہچانا. تو یہ ہو گئی کہ کبھی کبھی ملک کی طرف بھی اگر رغبت ہوتی ہے تو تمہاری وجہ سے ملک کا رخ بھی باہر کا. جی بے شک. کس کو دلی سے مطلب ہے؟ کسی ٹورسٹ سے پوچھئے کہاں جا رہے ہو انڈیا کس لیے جا رہے ہو دلی دیکھنے جا رہے ہو نہیں میں آگرہ دیکھنے جا رہا ہوں. ایسے نہ جانے کتنے فرزندان توحید ہیں جو بھارت میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ اور کچھ نہیں دیکھنا چاہتے خواجہ کی تربت پاک کی زیارت کرنا. تو براؤن شریف سدھارتھ نگر کے کچھ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ ایک ہاتھ اٹھا میں اکیلا یہ میرا شہر وفا اور میں اکیلا اور میرے لاکھوں آشنا اور میں اکیلا.
ایک ہاتھ اٹھا چلو ایک کئی اٹھا دکھاؤ اٹھاؤ ذرا. لیکن سدھارتھ نگر کا میں ہوں اس کے لیے ایک ہاتھ اٹھا. میں غوث کا غلام ہوں. کتنے غوث کے میرے ساتھ غلام؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس بات سمجھ میں آ گئی کہ سدھارتھ نگر کا ہونا کمال کی بات نہیں ہے، عبد القادر کا غلام ہونا کمال ہے. جب سدھارتھ نگر کے حوالے سے میں ہاتھ اٹھوا رہا تھا تو ایک ہاتھ اٹھا، اور جب غوث اعظم کے حوالے سے ہاتھ اٹھایا تو ہزاروں ہاتھ اٹھ گئے. بس سمجھ میں آ گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بس یہ ہاتھ ان کا ہاتھ ہے. اگر انہی کا ہاتھ ہم سب کے پشت پر رہے تو کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. تو میں اصل میں بات سدھارتھ نگر کس لیے کر رہا تھا کہ سیلاب وہاں سیلابی ایریا ہے. ہمارا آدھا ضلع سیلاب میں ڈوب جاتا ہے جب کبھی قاعدے سے پانی برستا. امسال پانی تو اتنا نہیں برسا، اس سال جھاڑا بہت ہو رہا ہے. سدھارتھ نگریوں، بستی کے رہنے والوں، گونڈا کے رہنے والوں، بہت مزے میں ہو کہ اپنا صوبہ چھوڑ کر مہاراشٹر میں میں اسی مہینے میں 3 بار ممبئی آیا. میں اسی مہینے میں 3 بار آیا اور جتنی دفعہ جس دن آیا آدھی کروسین چائے کے ساتھ فوراً کھایا. کیوں؟ لکھنؤ سے چلا تو وہاں کا ٹمپریچر 7 ڈگری 6 ڈگری 8 ڈگری 3 سفر میں یہی ٹمپریچر 6 ڈگری 7 ڈگری 8 ڈگری. اور جب ممبئی میں 2 گھنٹے کے بعد میں پہنچا تو ٹمپریچر یہاں کا 30 ڈگری. کلائمیٹ کا اتنی جلدی چینج ہونا یہ باڈی پر بھی جسم پر اثر انداز ہو. جی تو اسے ایسا معلوم ہو کہ جیسے حرارت ہو گئی، بخار ہو گئی، کلائمیٹ موسم کی چینج ہو گئی. تو وہاں اتنی شدید سردی، اور آج بھی گلن کی سردی پڑ رہی ہے. آج براؤں شریف میں بارش ہوئی ہے. پورے مشرقی بھارت میں کہیں گئی بارش، لیکن سردی بھی اور بارش بھی. تو امسال سارا زور سردی پہ ہے اور پہلے گرمی پہ تھا. برسات اتنی نہیں ہوئی، لیکن جب برسات ہوتی تو سیلاب آتا. اگر سیلاب زدہ ایریے کے خواہ وہ سدھارتھ نگر کے ہوں یا کسی سیلابی علاقے کے رہنے والے ہوں، ماجھا ایریے کے رہنے والے ہوں، تو ان کو معلوم ہوگا کہ جب سیلاب آتا ہے تو پانی بڑھتا چلا جاتا ہے. کھیتیاں ابل جاتی ہیں، پانی بھر جاتا ہے. کئی دن سیلاب رہتا ہے، بولو 2 دن 4 دن ہفتہ، اس کے بعد پانی خود بخود گھٹ جاتا ہے. تو اس میں کوئی گھٹاتا ہے، وہ اس کا ایک سسٹم ہی ہے کہ سیلاب آیا، پانی بڑھا، خود بخود کچھ دن کے بعد گھٹ جائے. اس میں کسی کا رول نہیں ہے. مولانا جہانگیر صاحب آپ سبھی حضرات سے بغداد میں بھی میرے بھائیوں غوث اعظم کے شہداء، بغداد میں بھی دریائے دجلہ میں سیلاب ہے. اور غوث اعظم کے بقایا نگاروں نے تقریباً ہر معتبر کتاب میں اس سیلاب کا ذکر کیا ہے. بغداد میں سیلاب آیا دریائے دجلہ میں، اور بغداد کے جو نشیبی محلے تھے، میں تو جس ہوٹل میں حکومت عراق کی طرف سے ٹھہرایا گیا تھا بالکل دریائے دجلہ. جب پہلا میرا سفر ہوا ہے بغداد، اب تو سفر
جی کہاں کا ازل سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، ازل سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دریائے دجلہ میں سیلاب آیا تو سیلاب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے پانی چڑھنے لگتا ہے اور شہر کے جو نشیبی نیچے والے محلے ہوتے ہیں اس میں پانی بھرنے لگتا ہے، اور جب پانی بھر جائے تو بمبئی والوں بھول گئے کرلا میں مچھلی لوگ پکڑا رہے ہیں۔ میٹھی ندی پتہ کس طرف سے وہ میٹھی ہے اور ہم اپنے یہاں کی ندیوں کو دیکھتے ہیں تو ندی کہتے ہوئے ندی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ہمارے یہاں کی تو نہریں اس سے بڑی بڑی ہیں، یہ میٹھی ندی ہے کیچڑ سے بھری ہوئی اور اس کے بعد وہ بھی میٹھی، واہ ہے بمبئی۔ تو وہاں مچھلی لوگ مار رہے ہیں، پہلے گراؤنڈ فلور کے چھت تک پانی پہنچ گیا تھا، اب بڑا بتلاؤ اس سے بڑی پرابلم اور کیا کریٹ ہو سکتی ہے سٹیزنز اور شہریوں پر اور وہاں کے رہنے والوں پر، اس سے بڑی پرابلم کیا آئی؟ واہ رے میرے بغداد کے شہنشاہ، کنگ پیلس میں بیٹھا ہوا سلطان بے بسی کے ساتھ وہ منظر روز دیکھتا تھا کہ میں تو شہنشاہ ہوں، بھیڑ بغداد کی اس خانقاہ میں لگی ہوئی ہے، سلطان وقت میں ساری بھیڑ بغداد کے شیخ عبد القادر کی خانقاہ میں، کتنا دل اس کا محسوستا رہا ہوگا کہ جھوٹے لوگ مجھ کو سلطان کہتے ہیں، اصل سلطانی تو شیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیلاب آیا تو بغداد کے شہری غوث اعظم کی بارگاہ میں، نوجوانوں سنو، ذہن و فکر رکھنے والوں سنو، غوث اعظم خانقاہ میں بیٹھے ہوئے شیخ طریقت، وہ اللہ کا ولی اگر یہ کہہ دیتا کہ یہ پرابلم اور یہ مسئلہ ایڈمنسٹریشن کا ہے، حکومت کا ہے، تو کیا بغداد والے کہتے نہیں آپ ہی یہ مسئلہ بھی حل کیجئے؟ لیکن اللہ کا ولی تو آل راؤنڈر ہوتا ہے، دنیا کی پرابلم ہے، آؤ ولی کی بارگاہ، دین کا کوئی مسئلہ ہو آؤ ولی کی، جی بے شک، اس لیے کہ غوث اعظم اس ولی کا نام ہے کہ لکل نبی ولی لہو قدم وانی علی قدم النبی بدل الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، میں اپنے جد کریم کے نقش قدم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی بارگاہ تو ایسی تھی، اونٹ گم ہو گیا یا رسول اللہ بتائے، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ تھا؟ کھجور میں افزائش نسل کے لیے کھجور میں زیادہ پیداوار ہو، یا رسول اللہ اس کے لیے کیا جتن کیے؟ کیا صحابہ اس کے لیے بھی تو آئے تھے، حدیث کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست آ رہا ہے، جلاب ہو گیا ہے، ڈائریا ہو گئی ہے، یا رسول اللہ کچھ دوا بتلا، باقاعدہ حدیث میں ابواب الطب ہے، بے شک، اور میں ایسا ویسا نہیں ہوں۔ سنو، جب حکومت ہند نے پلس پولیو کی تحریک چلائی تو پلس پولیو کی تحریک میں ان قطرات کو پلائے جانے میں روٹری انٹرنیشنل نے ہم جیسے مسلم مذہبی رہنماؤں سے رابطہ کیا، اور شاید آپ کو معلوم نہیں کہ جن ہندوستان کے چند مذہبی رہنماؤں کو روٹری انٹرنیشنل نے حکومت اتر پردیش کے ذریعے ایوارڈ کیا ہے، اس میں ایک میں بھی بیٹھا ہوا، بے شک، دلی کے ہوٹل حیات میں جب روٹری انٹرنیشنل کی طرف سے پروگرام ہوا پلس پولیو کے تعلق سے، تو اس میں مجھے بھی 5 منٹ تک، ارے اس میں 1 منٹ تک بھی وقت
کہ کوئی شاعر مائک پا جائے تو ایک شعر میں آدھا گھنٹہ نکالتا ہے، 1 منٹ کا ٹائم ہے تو 1 منٹ لی بے ختم، 5 منٹ کا ٹائم ہے تو 5 منٹ میں ختم، 5 منٹ کا مجھے موقع دیا گیا اور 5 منٹ میں میں نے نبی کا غلام ہونے کا حق ادا کرا۔ میں نے کہا کس نے کہا کہ اسلام پلس پولیو تحریک کے ساتھ نہیں، اسلام تو اس مذہب کا نام ہے کہ جس کے بانی پیغمبر اسلام کے ٹاک اور ان کی حدیث میں ٹاک آف ہولی پروفٹ جسے ہم حدیث کہتے ہیں اس میں باقاعدہ چیپٹر ہی ہیں میڈیسین کے ابواب الطب۔ بے شک ہاں مگر آج کا ڈاکٹر جو نسخہ لکھتا ہے اگر مریض آ جائے کہ تکلیف میں فائدہ نہیں ہوا تو کریکشن کر دیتا ہے، نسخہ کچھ بدل دیتا ہے، دوائیں تبدیل کر دیتا ہے، مگر میرے نبی نے جو دوا تجویز کی اس میں کوئی تبدیل نہیں۔ واہ صحابہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے بھائی کو ڈائریا ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اشربوہ العسل، شہد پلاؤ، شہد پلاؤ، شہد پلایا تو جلاب اور بڑھ گیا، گھبرا کے آئے یا رسول اللہ جلاب اور بڑھ گیا، کہا سرکار نے فرمایا نسخہ بدلا نہیں، نسخہ بدلا نہیں، کیا کہنا، کہا اشربوہ العسل، جاؤ شہد پلاؤ، پھر پلایا تو اب پوزیشن یہ ہوئی کہ اور 10 بڑھ گیا، جلاب بڑھ گیا، تیسری بار آئے تو سرکار نے غیرت نبوت کے ساتھ جواب دیا اذهبوا واشربوا العسل كذب بطن اخيك وصدق قول النبي۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاؤ پھر شہد پلاؤ، وہ اور طبیب ہوں گے جو اپنا نسخہ مریضی کیفیتوں پر بدلتے رہتے ہیں۔ تیرے بیٹے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی کی بات جھوٹی نہیں، کیا کہنا، سبحان اللہ، سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ واہ سبحان اللہ۔ کتنی دیر سننا چاہتے، کتنی دیر سننا چاہتے ہیں، کتنی دیر سننا چاہتے ہیں؟ پولیس کی پرمیشن کے بغیر، اس کے سہیوگ کے بغیر، اس کی انمتی کے بغیر مجھے روز تقریر کرنی، ہماری انتظامیہ نے جتنی دیر تک میرا ساتھ دیا تو وہ واقعہ میں بیان کر رہا تھا، اگر وہ واقعہ سننا ہے، اگر وہ واقعہ سننا ہے تو پھر محاڈہ میں آئیے اگر مولانا ولی اللہ نے اس ٹاپک پر بولنے کے لیے، جی ورنہ جب ہمارے یہ علماء کسی موقع پر دوسرا اسٹیج سنبھالیں گے تو پھر میں اپنی اس بات کو پورا کروں گا کہ میرے غوث اعظم نے دریاؤں پر حکمرانی کا جی کیسا حسین انداز بغداد کے شہریوں کو دکھلایا تھا۔ اسی لیے دین ہو تو یا غوث المدد، دنیا کی سمسیا اور پرابلم ہو تو یا غوث المدد۔ ارے ہماری تو مصیبتیں یا غوث کہنے سے ٹلتی ہیں، کچھ ایسے دیوانے ہوتے ہیں یا غوث کہتے کہتے وہ غوثیت کی منزل پہ پہنچ۔ جی بے شک، وہ حضرت مخدوم الملت کا ایک شعر، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جائے گی خواجہ کا تو دم بھر کے دے۔ بس اس میں نہ آپ کی کوئی غلطی نہ میری کوئی غلطی، آپ کا اشتیاق اپنی جگہ پہ بجا، وقت کی قلت کی بنا پر میں اپنی بات کو یہ کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، حمیس ہو گئے داستان کہتے کہتے، وآخر دعوانا